بتائیے گا یہ آپ ظاہر دفاعی نقطۂ نگاہ سے فضائی جو بھی معاملات چلتے ہیں جنگ کے، اس کو آپ کی تو اپنی فیلڈ رہی ہے، آپ پارٹ آف دا پروسیس رہے ہیں، یہ پاکستان افغانستان کو لے کے ہم حالیہ تاریخ کا بالکل انپریسیڈنٹڈ سینز دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے وہ ایکچولی سچویشن انپریسیڈنٹڈ ہماری کی ہوئی نہیں ہے. ہم نے کئی دہائیوں سے جنازے اٹھائے ہیں شہداء کے، ان فیملیز کو ظاہر ہے ہمارے پر قرض ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک گورنمنٹ اتنی انیبلٹی دکھائے اور اتنی اگریشن دکھائے اور معصوموں کا قتل عام روزانہ ہو. تو یہ بائی چوائس نہیں، میں نے کہنا یہ چاہوں گا کہ بائی چوائس نہیں ہوا، یہ آبلیگیشن ہمارے پہ تھی. اور ظاہر ہے کوئی بھی ملک اور خاص طور پر پاکستان جس کے ایک بارڈر پر پورے ایسٹرن سائڈ پر ہندوستان ہو، جو ہم سے ویسے بھی ملٹری وائز 3-4 گنا بڑا ہے، ہم ویسٹرن فرنٹ کو بائی چوائس نہیں کھول سکتے اور نہ کھولنا چاہیے، نہ ہماری کیپیسٹی ہے، نہ ہم نے پرپز فل کبھی ایسا ڈیزائن کیا ہے ملٹری اسٹریٹجی کو کہ ہم دونوں فرنٹ پہ اکٹھے لڑیں گے. اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لیکن ایک بات جو دونوں ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے بھی اور افغانستان نے بھی دو چیزوں پر مس ریڈ کیا ہے، ایک ہماری کیپیبلٹی کو اور دوسرا ہمارے حوصلے کو. صحیح. مئی میں بھی یہی ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ پاکستان کے یا تو صلاحیت نہیں ہے اور اگر صلاحیت ہے تو ان کا حوصلہ نہیں ہے. یہی افغانستان کی گورنمنٹ نے کیا اور اسپیشلی یہی ملا متقی صاحب ہیں جو 9 سال کی عمر میں پاکستان ہجرت کر کے آ گئے تھے اور جوان ہونے تک یہی پاکستان کا دوسرا گھر تھا. جوان ہونے کے بعد 1996 میں جب طالبان کی پہلی حکومت بنی تو یہ واپس جا کے منسٹر بنے کلچر اور انفارمیشن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دوسرے گھر کے ان کو بڑا کیا، جوان کیا، قابل کیا اور ان کو ریزسٹنس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا تھرو آؤٹ. اور اس کے بعد جب یہ جا کر بنے اور جب بھی بنے ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ جا کر وہ اب ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے اور ہندوستان کی نیشنل انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہر چیز پر انہوں نے اپنا سٹینس صرف اس لیے چینج کیا ہے کہ دشمن کا دشمن میرا دوست ہو گیا. جی ہاں، آپ نے ان کا میڈیا کھلے عام کہہ رہے ہیں، باقاعدہ بیانات دے رہے ہیں. جی بالکل. اور میڈیا میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ سیلیبریشن اگر کسی ملک میں ہو رہی ہے یہ پاکستان افغانستان بارڈر پر کانفلکٹ کی، وہ ہندوستان ہے. ہندوستان یہ بھول گیا کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ ہمارا جو پلین ہائی جیک ہوا تھا ایئر انڈیا کا اس میں طالبان تھے، مائنورٹیز کے خلاف طالبان تھے. ان کا جرنلسٹ ایک مارا گیا دانش صدیقی، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ٹیرر کے اگینسٹ جو سٹینڈ ہے ہم سب میں طالبان کے خلاف ہیں. اور پچھلے 20-21 سالوں میں انہوں نے آفیشیل، یہ میں ان کا کوٹ کر سکتا ہوں، $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی، ہائی ویز بریجز بنائے، ایجوکیشن بنائے. آیا ان کی افغان ویلفیئر کی اتنی محبت ہے؟ پاکستان وہ ملک ہے جس نے 1996 اور 95 والی حکومت کو تسلیم کیا تھا. صرف 3 ملکوں نے افغانستان کو تسلیم کرنے والے پاکستان، سعودی عرب اور UAE تھے اس وقت. تو اس کا ٹریک ریکارڈ اور UN میں ہماری سب سے پہلی مخالفت افغانستان تھی اس وقت، بیک دین. جی ڈیورنٹ لائن ظاہر شاہ تھے نا اس وقت افغانستان اور سارا اس کو بیس بنا کے. جی بالکل. بدامی صاحب یہ دیکھیے جب امریکہ بھی یہاں تھا نا، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے انفارچونیٹلی یہ کیش اسٹاروڈ کنٹری ہے، یعنی اس کے پاس کیش نہیں ہے. تو یہ عمل کرتی ہے، سوری ٹو یوز اے ٹرم جو میرے شاید مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن یہ کیش اینڈ کیری ٹائپ پر وہ کرتی ہے ٹرم کہ ہمیں پیسے دے دیں تو ہمیں جہاں مرضی لے جائیں یا جہاں ہمارے ایسٹس لے جائیں. آپ امریکہ کا دیکھیے، امریکہ نے جب یہاں اپنے فٹ ہولڈ کیے تھے، جب ٹیک اوور کر لی تھی حکومت، تو انہوں نے 2700 کانٹریکٹرز لے کر آئے تھے اپنے ساتھ جنہوں نے بلڈ کرنے تھے انفراسٹرکچر ان کے حساب سے. وہ 2700 کے 2700 کو تقریباً ہر ہفتے $47 ملین کے پیسے یا جو بھی کہہ لیں اس کو رشوت دی جاتی تھی تاکہ وہ کام کر سکیں ان کے کانٹریکٹر، اور بلینز آف ڈالر چھوڑ کر گئے امریکن. اسی لیے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر کہ یہ ہسٹری ہے اس انفارچونیٹلی طالبان کی، کیونکہ ان کے پاس نہ ایگریکلچر ہے، نہ ان کے پاس کوئی انڈسٹری ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے جس کو وہ ایکسپورٹ کریں. اور ان آپریشن میں بھی جو لوگ رہے ہیں امریکہ کی سائڈ سے، ان کے انٹرویوز دیکھیں، بایوگرافیز دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کب کب گئے تو ہیلی کاپٹر نے کتنا کیش لے کر جاتے تھے، وہ ڈسٹریبیوٹ کو سارا کو. صحیح.